النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Narashan samvajinam vajanni Shaidiram Pusanam Sanmerim He Ratham Nadurgadavasava Sudanavo Vishwasammano Ahan So Nishpiparta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshvara Adi Purusha Aparampara Alleka Purusha Namaha. Om Sahnavavatu Sahno Bhunattu Sahviriyam Karmamahe Tejasvanavadi Davastu Mabuddhishavahe Brahmanantamanadi Vishwakurdajam Satyam Param Shasvatam Vidya Yassa Sanatani Nigam Hirdai. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Hazrat Muhtaram, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، مہمانان اعزام اور اس پنڈال کے نیچے غور سے سننے والے ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردوں میں بیٹھ کر اس محفل کو سننے والی ہماری سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، میری تقریر ہندی زبان میں ہے۔ آپ لوگ کتنا سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، یہ میں مکمل طور پر نہیں جانتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، اب سے لے کر 1492 سال پہلے وہ پیدا ہوئے۔ یہاں سے 8000 کلومیٹر دور ملک عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ۔ اس شہر مکہ میں ہاشمی گھرانے میں عبداللہ کے ذریعے آمنہ کے کوکھ سے 22 اپریل 571 عیسوی ہندوستانی ٹائم کے مطابق، ہمارے بھارت میں اس وقت 6:50 کا وقت ہو رہا تھا جب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، اور عرب میں اس وقت کا ٹائم
4:20 کا وقت تھا۔ اس ٹائم پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے وہ یہی مہینہ تھا جو ابھی چل رہا، ربیع الاول کا مہینہ۔ اسی مہینے میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ 40 سال تک محمد رسول اللہ ایسے ہی ایک عام ایک سادھارن زندگی گزارتے تھے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے نبوت 40 سال کی عمر میں دی جاتی، یعنی جب محمد علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبوت عطا فرماتے، اور نبی پاک علیہ السلام کو نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے بھارت میں، ہمارے اس ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہندو ہیں کہ کرسچن ہیں کہ جین ہیں کہ بودھ ہیں کہ برہمن ہیں کہ شودر ہیں، چھیتری ہیں، آدیواسی ہیں، جو بھی ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا۔ صرف ایک مسلمان کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کے لیے قرآن میں ایک آیت کا ٹکڑا، اس میں کہا کہ اے نبی، میں آپ کو دونوں جہان کے لیے، اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، یعنی قیامت کے بعد جو دنیا شروع ہوگی، اس دنیا کے لیے، دونوں جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا جا رہا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی میں آپ کو رحمت بنا کر بھیج رہا۔ We have sent you not but as a mercy for all creatures، آپ کو مرسی بنا کر بھیجا جا رہا۔ محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے آئے، رحمت بن کر آئے۔ کیسے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے؟ کیا گن، کیا صفات تھی، کون سی اچھائی تھی جس کی وجہ سے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نبی آپ کو رحمت للعالمین، دونوں جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اس پوری دنیا کے لیے بھی۔ اور اس پوری دنیا میں کون لوگ بستے ہیں؟ کیا صرف مسلمان بستے ہیں؟ نہیں، مسلمان تو صرف 2 ارب ہے۔ پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی 10 ارب ہے، ان 10 ارب میں سے 2 ارب مسلمان، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی اور دوسرے مخلوقات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا جا رہا۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ کیسے رحمت بنا کر بھیجے گئے؟ تھوڑی تاریخ میں جائیے تب پتہ چلے گا۔ نبی سے پہلے، محمد رسول اللہ سے پہلے جو لوگ نبی کی ذات پر اعتراض کرتے، جو لوگ نبی کی شریعت پر انگلی اٹھاتے، جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے،
ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی پڑھنی چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے کہ محمد علیہ السلام کتنے مہان تھے۔ ان کی کتابوں میں محمد کا چرچا موجود ہے، تذکرہ موجود۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ آئے، ہندو بھائیوں کے یہاں رام چندر جی آئے، کرشن آئے، اور بدھزم میں گوتم بدھ سدھارتھ آیا، مہاویر جین سوامی آیا۔ ان میں سے کسی کا چرچا قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی وہ ذات ہیں کہ اللہ کے نبی کا چرچا، ان کا تذکرہ، ان کے نام کا ورنن دنیا کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود۔ قرآن اور حدیث میں تو اللہ کے نبی کا چرچا ہے ہی، لیکن ہمارے بھارت میں، ہمارے اس ملک میں جو ہندو بھائی سناتن دھرمی ہیں، ان کی بڑی کتاب رگ وید، ان کی بڑی کتاب 4 ہے: رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید۔ رگ وید میں ہمارے نبی کا چرچا، یجروید میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ، سام وید میں محمد رسول اللہ کے نام کو بیان کیا، اتھرو وید میں قرآن کریم کی آیت کو پیش کیا۔ اٹھایا جائے، ہمارے سناتن دھرمی بھائی ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کون ہیں اپنی کتاب میں کھول کر دیکھنا چاہیے، وہاں نبی کی اچھے گن کا چرچا پرماتما پرم شکتیمان نے کیا ہے، اور یوں کہا: اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتم چپراکرمش بہو بھاشتا چا دانم یتھا شکتی کرتگیتا چا۔ دانی ہوں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، اور سچے بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو لوگ بھوکا ہوگا سماج میں ان کو کھانا کھلائیں گے، جو لوگ کمزور ہوگا اس کی آواز بلند کریں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ پاک صفات کا چرچا ہمارے سناتن دھرمی ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ رگ وید میں نراشنسم واجنم واجنی، نراشنس کا مطلب محمد، سنسکرت میں نراشنسم واجنم واجنی شیدیرم پوسنم سن میری میں رتھم ن درگا دوسوا سدانبو وشو سمانو، وشو سمان مطلب پوری دنیا نے جن کو عزت دی ہو، وشو سمانو، پوری دنیا کی نظر میں جن کی عزت ہے ان کا نام نراشنس ہوگا۔ اور پوری دنیا میں کن کے نام کی عزت ہے، کن کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لیا جاتا۔ یہ انگریز، یہ کرسچن، یہ یہودی جو اسلام کے خلاف لکھتے، جو قرآن کے خلاف لکھتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کا افعال، آپ علیہ السلام کا طریقہ، آپ علیہ السلام کا ویوہار، آپ علیہ السلام کے اچھے عادات کے بارے میں ایک کرسچن رائٹر اپنی کتاب میں 100 آدمیوں کا چرچا لکھتا ہے، ان کے بارے میں لکھتا ہے، لیکن ان میں پہلا نمبر اگر وہ کرسچن رائٹر کسی کو دیتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر پوری کائنات میں اگر کوئی مہان انسان ہے، اگر کوئی اچھا انسان ہے، جس کی جوانی بھی اچھی ہو، جس کا بچپنا بھی اچھا ہو، جس کے پیدائش کے وقت برکت ہی برکت ہو، اور جس کی پوری جوانی میں اچھائی ہو، اور جس کے بڑھاپے تک کی زندگی بہتر ہو، اگر کوئی مائے کا لال اس دھرتی پر ہے تو اس شخص کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے، محمد رسول اللہ اس دھرتی میں آتے ہیں، آپ کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ محمد جب پیدا ہوئے تو آپ کے ابا نہیں تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔
आमना थी अम्मा, बाहर से एक औरत आती शहर के अंदर बच्चे को लेने के लिए, दूध पिलाने के लिए। उस जमाने में ये सिस्टम चलता था। और आज भी देखेंगे आप कि गांव के अंदर हर चीज प्योर मिलती है, दूध ओरिजिनल, घी, शहद, साग सब्जी, फल फ्रूट, ये सारी चीजें आपको गांव में आदमी अपने घर पे ही उपज करता है, घर पे बोता। तो गांव के अंदर पुरसुकून जिंदगी होती है। तो अल्लाह के नबी का जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ था, शहर में। तो अल्लाह के नबी को पुरसुकून जिंदगी देने के लिए, बेहतर आब हवा देने के लिए, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिन्होंने आपका नाम रखा था क्या, मोहम्मद, मोहम्मद नाम रखा था, और 7वें दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खतना किया गया था, और उसी दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम रखा गया था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। एक तो ये है। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ तारीख की किताबों में है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खतना यहां दुनिया में नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ने मख्तून पैदा किया। खतना समझते हैं किसको बोलते हैं? खतना समझते हैं आप सब, जिसको हम लोग आम जुबान में बोलते हैं मुसलमानी कराना, मुसलमानी। और हमारे कुछ नफरत परस्त लोग उसको गंदे अल्फाज में बोलते हैं कटवा। अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में बोला एक बड़ा एमपी साहब, एक कोई मुस्लिम एमपी थे, उसको कहा ओ उग्रवादी, वो कटवा, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंतिम अवतार जब इस धरती पर आएंगे, अंतिम महर्षि, वो भी मख्तून होंगे, वो भी खतना किया हुआ होगा। उनकी किताबों में मौजूद है, लिंक चिधी शिखाहिना शिमशरुधारी सदूशका। एमपी साहब, मुसलमानों को कटवा कहने से कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि आपका अंतिम महर्षि भी इस धरती पर आएगा, वो भी कटवा होंगे, उनका भी खतना किया हुआ होगा। और खतना करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? दुनियावी एतबार से कभी कैंसर का खतरा नहीं होता, मेडिकल साइंस के हिसाब से रिपोर्ट पढ़ लिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मख्तूम थे, बाज़ तफसीर की किताबों में, सीरत की किताबों में है। या ये भी कौल है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जन्म होने के 7 दिन बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनका खतना किया, और उसी दिन आपका नाम रखा, और आपका नाम रखा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब वो औरत आई, आने के बाद बहुत सारी औरतें आई। जब वो औरत गांव से आ रही थी शहर में बच्चा लेने के लिए, कि हम बच्चा लेंगे, दूध पिलाएंगे तो हमको मेहनत मजदूरी मिलेगी, तो सारी औरतें आई। उनमें एक औरत थी सादिया, हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो जिस ऊंटनी पर आई, वो ऊंटनी कमजोर थी, वो ऊंटनी चल नहीं सकती थी, वो ऊंटनी रुक रुक कर चलती थी, अटक अटक कर चलती थी। वो गधी या ऊंटनी की सवारी करते थे पहले जमाने में, या गधे की सवारी करते थे, या घोड़े की सवारी करते थे। तो सारे काफिले की औरत बोलती थी कि ए हलीमा, तुम ये कमजोर ऊंटनी लेकर क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से हम देर हो रहे हैं। जब हलीमा सादिया पहुंचती तो सारी औरतें आकर मालदार बच्चों को अपने गोद में लेकर चली जाती। लेकिन अल्लाह के नबी यतीम थे, छोटे मासूम बच्चे। पूछती सब औरत कि इसका बाप जिंदा है कि नहीं है? कहा जाता बाप जिंदा नहीं है, इनके अब्बा का इंतकाल हो गया इनके पैदाइश से पहले। तो औरत सोचती थी कि जब बाप ही नहीं है तो मुझे मिलेगा क्या, इसलिए छोड़ देती। सारी औरतों ने अल्लाह के नबी को हाथ में लेकर छोड़ दिया कि नहीं, मुझे ये यतीम बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन एक औरत हलीमा ने अपने शौहर को कहा, कोई बच्चा बचा ही नहीं, सारे मालदार घराने के बच्चे गोद ले लिए गए, एक ही बच्चा बचा है जो यतीम है, जिसका अब्बा नहीं है, उसके सरपरस्त में उसका दादा है, अब्दुल मुत्तलिब है। क्या किया जाए? उसके शौहर ने कहा कि हलीमा ले लो उसी
بچے کو خالی ہاتھ سے بہتر ہے کہ کچھ لے کر جائیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بچے میں کچھ ہمارے لیے بہتر فائدے کی چیز رکھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے معصوم بچے ہاتھ میں حلیمہ لے کر آتی ہے اپنے خیمے میں کہ یہاں رات گزار کر صبح نکل جائیں گے اپنے گھر کے طرف. حلیمہ جو کمزور اونٹنی لے کر آئی تھی، حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کو پلاتی. حلیمہ کے اونٹنی کے تھن میں دودھ نہیں تھا کہ جو ان کے تھن میں دودھ ہو کہ دودھ نکال کر خود پیئیں اپنے شوہر کو پلائیں. بڑی محنت اور مشقت سے زندگی گزر رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، خیمے میں جیسے لایا تو حلیمہ سعدیہ کے پستان میں ان کے سینے میں دودھ آیا. حلیمہ کے بیٹے نے دودھ پیٹ بھر کر پیا، اور جب حلیمہ کا شوہر اپنی اونٹنی کے نیچے بیٹھتا ہے دودھ دوہنے کے لیے تو بالٹی بھر جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ پیٹ بھر کر پیتی، ان کے شوہر بھی پیتے، اور جب صبح گھر جانے کی باری آتی ہے وہ اونٹنی جو لڑک لڑک کر چلتی تھی، لیکن نبی جیسے سوار ہوئے اس اونٹنی پر، معصوم سا بچہ جیسے قدم رکھا اس اونٹنی کی پشت پر، وہ اتنی تیز رفتار سے وہ اونٹنی چلنے لگی کہ ساری عورت کہتی تھی کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے نا جس کو تم لڑک لڑک کر یہ کمزور تھی آ نہیں پا رہی تھی، آخر کیا وجہ ہے، تم نے کیا دوائی کھلائی؟ تو حلیمہ نے کہا کہ نہیں معلوم، جب سے یہ بچہ اس اونٹنی پر آیا ہے، جب سے یہ بچہ ہمارے خیمے میں آیا ہے، اسی وقت سے ہمارے اونٹ کے اندر دودھ کی بارش ہو گئی ہے، اور ہمارے تھن میں بھی دودھ ہے، اور ہمارا اونٹ اتنا کمزور اتنا مضبوط ہو گیا کہ تم لوگ خود تعجب کر رہے ہو. یہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا مطلب. آپ جہاں جاتے وہاں رحمت کی بارش ہوتی. نبی کی ذات پر اعتراض کرنے والے، بتاؤ دنیا کے اندر کسی ماں نے نبی پاک علیہ السلام جیسا بچہ جنا ہو؟ بتاؤ دنیا کے اندر کوئی تاریخ ایسی ہے کہ کمزور بچہ، کمزور اونٹ پر ایک بچہ، یتیم بچہ کمزور اونٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کی رفتار تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. آج تک تاریخ انسانی میں ایسا بابرکت بچہ نے جنم نہیں لیا. اگر ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا اب سے 1490 سال پہلے تو اس ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے آپ جدھر جاتے ادھر برکت ہی برکت، جدھر جاتے آپ سفر میں جاتے تو بادل سایہ کرتا تھا محمد رسول اللہ کے اوپر. اور بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے یہ مسلمان تو محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر بڑی ظلم و زیادتی کی. کیا یہ بات بالکل سچ ہے کہ غلط ہے؟ 100% غلط ہے. کیوں؟ محمد رسول اللہ نے اپنے جانی دشمن تک کو معاف کیا. آپ نے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا. آپ علیہ السلام کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، سینے کو پھاڑا گیا، عطریاں نکالی گئی، اور جو قتل کرنے والا وحشی درندہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں. ہے کوئی آج کی تاریخ میں کوئی ایسا مرد مجاہد جو طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دشمن کو معاف کر دے؟ یعنی اگر انتقام لینا چاہے تو لے سکتا ہے. آج ہوتا کیا ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ فوراً انتقام لے لیتا ہے. فوراً ایم پی صاحب ہے، کوئی ایم ایل اے صاحب ہے، آپ اگر ان سے پنگا لوگے تو آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیل میں ڈال دے گا. آپ منسٹر ہیں، آپ کا بیٹا گناہ کرتا ہے تو کبھی بھی آپ اپنے بیٹے کو جیل نہیں جانے دیتے. کیوں؟ آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے.
اتر پردیش میں کچھ سالوں پہلے، ابھی 1.5-2 سال پہلے، کسان آندولن کے زمانے میں ایک منسٹر کا بیٹا غریب لاچار کسانوں پر گاڑیاں چلا دیتا، کئی لوگ مر جاتے، اس کے بیٹے کی گرفتاری کئی مہینے کے بعد ہوتی ہے اور جناب ضمانت پر رہا بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو لڑکا تھا وہ کسی منسٹر کا بیٹا تھا، وہاں کے گرے راج منتری کا بیٹا تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی، جس کے پاس پیسہ ہوتا، جس کے پاس دل بل ہوتا، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ حملہ کرتا، وہ انتقام لیتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ نبی کون تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر 13 سال تک مکہ میں ایسا ظلم کیا گیا کہ آج تک کسی انسان پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا جو محمد الرسول اللہ پر جو ظلم کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی نبی کے پاس جب طاقت آئی، آپ علیہ السلام کے پاس جب صحابہ کی بڑی تعداد ہوئی، تو محمد الرسول اللہ نے مکہ آئے فتح کرنے، کسی کے اوپر آپ نے انتقام کی بات نہیں کی، بلکہ جو صحابہ انتقام کا اعلان کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دھرتی پر نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ظالم نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، اس دھرتی کے اوپر ظالم بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ نے سب کو معاف کر دی، آپ نے سب کو گلے سے لگایا، اور آج اس پاک پوتر نبی کی ذات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں کرتے؟ جہالت کی وجہ سے، جہالت، الٹریسی کی وجہ سے، ناخواندگی کی وجہ سے، نہیں جانتے اور نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں کو اعتراض کر دیتے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا بہت اچھا کام، اچھے صفات، اعتراض کرنے والے، انگلی اٹھانے والے، ایلیگیشنز لگانے والے کی کتابوں میں موجود۔ بائبل میں نبی کی صفات موجود نہیں ہے، بائبل میں موجود ہے کرسچنوں کی یہاں، تالمود میں موجود ہے، آدی گرنتھ میں موجود ہے، منوسمرتی میں موجود ہے، گیتا میں موجود ہے، مہابھارت میں موجود ہے، رامائن میں موجود ہے، بھوشیہ پران میں موجود ہے، کلکی پران میں موجود ہے، بھاگوت پران میں موجود ہے۔ ہر جگہ پر نبی کی پاک صفات موجود ہے۔ صاف لفظوں میں کہا، آنسونتا ستپترمامہے، آنسونتا ستپترمامہے۔ نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آج لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے۔ زیادہ تر لوگ آج کوئی کاروبار کریں گے یا کہیں پر کسی میٹر میں پھنس جائیں گے تو جھوٹ بولتے۔ ہمارا بھارت کا، ہمارے اس دیش کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے، خود وہ جھوٹ بولتا ہے۔ عوام کی بات تو چھوڑیے جناب، سب لوگ جھوٹ بولتے۔ اس میں کہا گیا آنسونتا ستپترمامہے، اللہ کے نبی وہ ہوں گے، سنسکرت ہے، رگ وید اتھرو وید ہے یہ۔ اس میں کہا گیا آنسونتا ستپترمامہے، محمد مامہے، محمد کو مامہے کہا سنسکرت میں۔ وہ محمد سچی بات لوگوں کو بتائیں گے، جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے، جھوٹ بات نہیں بولیں گے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے گا وہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور سنیے، اس دنیا پر احسان ہے ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی نہیں ہوتے، ہمارے نبی نہیں ہوتے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے۔ آپ تاریخ اٹھائیے، حضرت آدم کے بعد اس زمین پر سب سے بڑے رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے
نوح کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے پانی ابالا، آسمان سے بارش ہوئی، تقریباً 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے حضرت نوح کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے سیلاب میں اور باڑھ میں تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی مغفرت نہیں، کوئی اعلان بخشش کی نہیں، یہاں تک کہ اس سیلاب میں خود حضرت نوح کے بیٹے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ کی بات نہیں مانی تھی قوم کے لوگوں نے، تو حضرت نوح بھی اپنے قوم کو نہیں بچا سکے، سارے لوگ ختم۔ صرف وہ لوگ بچے 80-82 لوگ جو کشتی پر سوار ہو گئے تھے، جو اللہ پر ایمان لائے تھے، صرف وہ لوگ بچ گئے تھے جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بات کو مانتے تھے۔ اور نیچے آئیے، حضرت لوط علیہ السلام، اللہ کی بات لوط کی قوم نے نہیں مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی بات سمجھاتے، اللہ کا پیغام لے کر ذات اڑاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ لوط کے بستی کو، قوم لوط کو زمین سے، بستی سے زمین اور گھر سمیت اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل امین زمین سے اٹھا کر لے کر گئے، کہاں پر؟ پوری بستی، جیسے یہ بستی بسی ہوئی، اسی طریقے پر لوط علیہ السلام کی پوری قوم ایک بستی میں تھی۔ حضرت جبرائیل اس قوم کو، اس بستی کو اپنے دونوں پر میں اٹھا کر آسمان پر لے کر گئے، 7ویں آسمان تک، اور وہاں سے لے جا کر ایسے الٹا پلٹ دیا۔ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ گناہ کیا تھا؟ نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے لوط کی قوم کو، لوط کے ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ اور اٹھائیے تاریخ، حضرت شعیب کی قوم کمی بیشی کرتی تھی تولنے میں، دکانداری میں، پیسہ پورے لیتی لیکن سامان تھوڑا دیتا۔ اس وقت کے لوگ، وہاں کی قوم یہ غلطی کرتی تھی۔ حضرت شعیب بار بار سمجھاتے کہ لوگوں یہ گناہ مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج تو دھرتی پر لوگ دھڑلے سے یہ گناہ کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں مکمل، اور جب سامان دینے کی باری آتے ہیں ترازو کے اندر کمی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ایسی کمی کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ کی بارش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی۔ جب دیکھا، حضرت شعیب نے بار بار کہا، اے قوم کے لوگوں یہ گناہ مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ، یہ بہت بڑا گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب تم پیسے پورے لیتے ہو تو سامان پورا دیا کرو، ڈنڈی مت مارا کرو۔ لیکن قوم نے کہا کہ ہم تم کو نبی نہیں مانتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم بھی جھوٹے، تمہارا خدا بھی جھوٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی پیدا کی، پوری قوم بستی والے گرمی سے پریشان۔ دیکھا کہ بارش کے لیے ایک بادل آ رہا، اس بادل کے نیچے گئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کالے بادل کے اندر سے آگ کی ایسی بارش کی کہ پوری قوم جل کر راک اور تباہ و برباد ہو گئی۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ کی بات نہیں مانے، اپنے نبی کی بات نہیں مانے، تو پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ قوم عاد، قوم سمود، اپنی ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھود کر گھر بنانے والے، بڑی بڑی بلڈنگ بنانے والے، قوم عاد، قوم سمود اللہ کی بات نہیں مانتے، حضرت ہود کی بات نہیں مانتے، حضرت صالح کی بات نہیں مانتے، تو اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کا عذاب مسلط کر دیا۔ 7-8 دن تک مسلسل ایسی تیز ہوا چلی کہ پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو چھوڑے اور قریب آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کون؟ بنی اسرائیل، اور فرعون کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، حضرت موسیٰ کے پیغام کو ٹھکرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وَقُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر اور سور اور خنزیر کی شکل میں قوم بنی اسرائیل کو بدل دیا گیا۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہر نبی کی قوم کو اللہ نے ایک وقت میں ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن آئیے ہمارے نبی کی شان دیکھیے، محمد الرسول اللہ کی شان دیکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سامنے میں اپنی بات رکھی، بہت سے لوگوں نے نافرمانی کی۔ طائف کے میدان میں تو نبی کو پتھروں کی بارش کی گئی، نبی تڑپنے لگے، درد سے کراہنے لگے، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں نماز پڑھتے تھے، کعبۃ اللہ میں، تو گلے میں اوجڑی ڈال دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا دے کر گھما کر کھینچا جاتا تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ آج نبی کی قوم شراب پیتی ہے کہ نہیں پیتی؟ آج ہمارا جوان فلم دیکھنے میں آگے، آج ہمارا نوجوان پکچر موویز دیکھنے میں آگے، آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا میں آگے، آج ہمارا نوجوان نماز پڑھنے میں پیچھے، آج ہمارا نوجوان نشے میں اپنی زندگی کو تباہ کرنے میں آگے، ہر برے کام میں ہمارا جوان آگے۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ جن ہاتھوں کے اندر میں قرآن کا نسخہ ہونا چاہیے، ان ہاتھوں کے اندر بڑے بڑے موبائل، کس موبائل میں بہترین جناب وہ سیلفی آتی، وہی موبائل ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوان اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے، اللہ نے جوانی دی ہے ہمارے نوجوانوں تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو اپنی اللہ نے عبادت اور بھکتی کے لیے آپ کو اللہ نے اپنی جوانی آپ کو عطا کی۔ اس کے باوجود بھی نبی کی قوم سود کھاتی، نبی کی قوم کی بیٹی بے پردہ کرتی، نبی کے قوم کے سماج کے لوگ نماز چھوڑتے، شراب پیتے، شرک کرتے ہیں، بدعت و خرافات کرتے، سنت سے کوسوں دور ہوتے۔ نوح کی قوم نے نوح کی بات نہیں مانی، اللہ نے غرق کر دیا۔ اسماعیل حضرت موسیٰ کی قوم نے بات نہیں مانی، اللہ نے سور بنا دیا۔ حضرت شعیب کی قوم نے بات نہیں مانی، اللہ نے آگ کی بارش کی۔ سارے نبی، حضرت لوط کی قوم نے بات نہیں مانی، اللہ نے آسمان میں لے جا کر پٹک دیا۔ اللہ کی نبی کی امتی بات نہیں مانتی، تب بھی یہ قوم زندہ ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی کی صدقے میں، اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میری اس قوم کو پچھلی قوموں کی طرف برباد مت کرنا، ان کو عذاب میں گناہ ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کبھی بھی پچھلی قوموں کی طرح میری اس امت کو، میرے قوم کے لوگوں کو عذاب کے ذریعے ہلاک و برباد مت کرنا۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا مطلب۔ کہ آج ہم گناہ کر کے بھی زندہ ہیں، آج ہم نماز نہیں پڑھتے تب بھی اللہ روٹی دیتا ہے، تب بھی اللہ بھات دیتا ہے، تب بھی اللہ مٹن چکن دیتا ہے، تب بھی اللہ مچھی دیتا ہے، بہتر کھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اس کے باوجود بھی اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، کیوں؟ ہمارے نبی کی دعا کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو کہا گیا رحمت للعالمین، اے نبی آپ رحمت ہیں، عذاب سے بچا لیا۔ ورنہ اس قوم کے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ بڑے گناہ اور بڑا بڑا جرم ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ 2 وقت کی روٹی دیتا، نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روٹی اس کو ملتا ہے اس کے مقدر کی۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ چاہتا تو تباہ و برباد کر دیتا، طائف والوں کو مٹا دیتا دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، لیکن نبی نے کیا کہا کہ اے جبرائیل طائف والوں کو مت مٹاؤ، طائف والوں کو مت پیسو۔ لوگ تو بولتے ہیں کہ آپ کے نبی تلواروں والے نبی تھے، ہمارے نبی تلوار والے نہیں تھے، ہمارے نبی رحم و کرم والے، ہمارے نبی دعا والے،
ہمارے نبی محبت والے تھے. آپ نے اپنے جنوں نے محمد رسول اللہ پر پتھروں کی بارش کی, آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا اور جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل اپنی طاقت اپنے پاس رکھو, طائف والوں کو نہیں مٹایا جائے گا, بھلے ہی میرا خون بہا ہے میں برداشت کر لوں گا, لیکن طائف والے ہو سکتا ہے یہ نہ صحیح ان کے آنے والی نسل اللہ کے کلمے کو بلند کرے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے طائف والوں کو معاف کر دیا. ہے کوئی مائے کا لال, اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں 10 تھپڑ ماروں, 10 گھوسے ماروں, لیکن ہمارے نبی کی شان دیکھو. اللہ کے نبی جب طائف میں کہ 10 سرداروں نے, طائف میں اللہ کے نبی 10 دن رکے, 10 سرداروں نے مل کر آپ علیہ السلام کے پیچھے شرابی لڑکوں کو لگا دیا کہ جاؤ یہ محمد ابن عبداللہ جو مکہ سے آیا ہے ان کے اوپر پتھراؤ کرو, اور پاگل کتے جو ہوتے ہیں کتا ان کتوں کو بھی پیچھے لگا دیا کہ جاؤ بھونکو کاٹو. اللہ کے نبی دوست محمد رسول اللہ تھے, ان کے ساتھ ان کا خادم تو بے ہوش ہو گیا, پتھر لگے سر پہ بے ہوش ہو گئے, اور اللہ کے نبی کے سر پر پتھر لگا, پتھر سے خون آ کر پورے کپڑے بھیگ کے نالین میں جمع ہو گیا. تب اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی بے بسی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں. تب بھی اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اپنی قوم کی بھلائی کے لیے. اتر پردیش کے لال مظفر صاحب, لاؤ ایسا نبی, لاؤ ایسا رشی منی ہے تمہاری دنیا کی ان دنیا کے انسانیت کی تاریخ میں ہم مانیں گے لیکن نہیں لا سکتے, اس لیے کہ آج تک کسی ماں نے وہ بچہ پیدا کیا ہی نہیں جس نے اپنے جانی دشمن کو معاف کیا ہو. اگر ایسا کسی نے کیا ہے, کسی کی تاریخ میں ہے یہ بات لکھی ہوئی, تو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جنہوں نے آپ کا خون بہایا, آپ نے ان کو سینے سے لگایا. اسی لیے اللہ نے کہا آپ رحمت للعالمین ہے. اے اللہ کے نبی, اللہ کہتا ہے اے محمد گھبراؤ مت, میں رب العالمین, I created the world, so I am creator of the world. میں نے دنیا کو پیدا کیا بنایا, I made the world, so I creator of the world. میں نے دنیا کو بنایا تو دنیا کا خالق میں, لیکن اے محمد آپ اس دنیا کے اوپر تمام انسانوں کے اوپر رحمت اور مرسی کی وجہ ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر میں بھیج رہا ہوں. محمد رسول اللہ وہی نبی اسی مہینے میں پیدا ہو, اسی مہینے میں جو مہینہ چل رہا ربیع الاول کا مہینہ, اسی مہینے میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کا جنم ہوا. بہت لوگ اعتراض الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں, آپ لوگ نہیں معلوم کہ ہندی کتنی سمجھتے ہیں. میری بہت ساری تقریریں یوٹیوب کے اندر ہے, ایک قرآن کریم کی آیت, نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت پر جو اعتراض ہوتا ہے, میں نے قرآن کی آیت ویدوں کا منتر پڑھ کر سیم باتیں ہم نے سمجھائی ہے. ہمارے بھارت کے اندر جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے, جو نہیں سمجھتے, جن کے بیچ میں عداوت, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے نبی اخیر زمانے میں جب آپ کے نبی مدینہ چلے گئے تو وہاں 10,000 لشکر آپ نے جمع کیا, وہ 10,000 لشکر لے کر آپ مکہ میں, آپ نے مکہ کو فتح کرنے کی نیت سے آئے, تو اسی لیے آپ نے بہت خون بہایا. مکہ کے گلیوں میں چاروں طرف خون پانی کے طرح بہ رہا تھا. آپ بولتے ہیں کہ بھئی آپ کا نبی کبھی بھی تلوار نہیں اٹھاتا, آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا. آپ کے نبی کی فتح مکہ کے موقع کی تو یہ تاریخ ہم نے پڑھی ہے, دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ تاریخ نہیں لکھی ہوئی ہے, نہ سیرت کی کتابوں میں, نہ احادیث کی کتابوں میں, نہ بخاری میں, نہ مسلم میں, نہ ترمذی میں, نہ ابو داؤد میں, نہ نسائی میں, نہ ابن ماجہ میں.
صحیح ستہ میں نہیں، حدیث کی دوسری کتابوں میں نہیں، قرآن کریم کے اندر نہیں، کہیں پر بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکے میں محمد الرسول اللہ کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی۔ 13 سال کے بعد آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ۔ جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے، اللہ کے طرف سے آرڈر ہوا تو اللہ کے نبی رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، مجھے اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تو محبوب شہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تجھ میں پیدا ہوا ہوں، تیری زمین پر میں پیدا ہوا۔ آپ جس گھر میں پیدا ہو گئے اس گھر کی لمبائی 9 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا، شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کے قریب آپ پیدا ہوئے۔ نبی رو رہے تھے کہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، لیکن مجبوری ہے، یہ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، ابو جہل رہنے نہیں دیتے، اس لیے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ جب مدینہ گئے تو وہاں پر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی، ساتھ جڑ گئے، اسلام کا بول بالا وہیں سے ہوا۔ اسلام کی زیادہ تر تقویت وہاں سے پہنچی، مدینہ سے۔ بیچ میں فاصلہ دونوں شہروں کے بیچ میں مدینہ المنورہ 10 سال تک رہے، تقریباً 10,000 فوج یعنی 10,000 صحابہ پیدا جب ہو گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ہمیں دوبارہ اپنا گھر لینا چاہیے، مکہ لینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر مدینہ سے مکہ کے طرف چلے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ دنیا کے اندر تاریخ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی بادشاہ کسی گاؤں کو فتح کرتا، جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو اس ملک میں اپنا دھاک جمانے کے لیے، لوگوں میں رعب پیدا کرنے کے لیے وہاں پر قتل عام کرتا ہے، بچوں کو یتیم بناتا ہے، عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، جوان بیٹیوں کی عزت لوٹتا ہے وہ بادشاہ۔ 2-3 بادشاہ کے واقعات شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ اس تاریخ کے اندر سب سے بڑا جلاد اور ظالم بادشاہ 2-3 پیدا ہوئے۔ ایک کا نام چنگیز خان اور دوسرے کا نام اس کا پوتا ہلاکو خان۔ چنگیز خان کے بارے میں آتا ہے کہ چنگیز جس ملک میں داخل ہوتا تھا، اگر کوئی سمندر یا کوئی ندی پار کرنا ہوتا تو ندی کے قریب کے گاؤں میں ٹوٹل آدمیوں کو قتل کر کے ان کے سر، ان کے کھوپڑی سے اس نہر کے اندر پل بناتا تھا، تب وہ ادھر سے گزرتا تھا۔ یہ چنگیز خان 1162 میں پیدا ہوا۔ منگول سلطنت کا بانی اسی کو کہا جاتا۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کی، قبضہ کیا، پوری دنیا کو قبضہ کرنا چاہتا، لیکن ہر آدمی کو ڈرانے کے لیے صرف قتل کرتا، خون بہاتا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا 1227 عیسوی میں۔ اب سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد ان کا پوتا اس زمین پر پیدا ہوتا، ان کا پوتا جن کا نام ہلاکو خان۔ ہلاکو خان ان سے بھی زیادہ بڑھ کر، یہ ہلاکو خان وہ ہے جس کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ اپنے قلعے کو کی چابی دے دیتے کہ ہلاکو خان کو کہ لو، ہم قتل نہیں کرنا چاہتے۔ 7-8 لاکھ فوج لے کر ہلاکو خان جدھر سے نکلتا ساری بستیوں کو ملیا میٹ کر دیتا، خون کی ندیاں بہ جاتی، لاشوں کے ڈھیر بچ جاتے تھے جدھر سے ہلاکو خان جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بغداد میں، یہاں تک کہ سمرقند میں، یہاں تک کہ بخارا میں، جہاں پر حدیث کی بڑی کتابیں لکھی گئی، بغداد کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، وہاں پر 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والا یہی ہلاکو خان تھا۔ یہ ہلاکو خان، اس کی بھی موت بڑی دردناک ہوئی۔ ایک بوڑھے آدمی کی بددعا نے اس ہلاکو خان کو تباہ و برباد کیا تھا، لیکن ہلاکو خان ظالم تھا،
بادشاہ تھا لیکن ظلم کرتا تھا، جب تک یہ خون نہیں بہاتا تھا تو اس کو دن کے اندر سکون اور چین نہیں ملا کرتا تھا، صرف کس لیے؟ گدی پر بیٹھنے کے لیے، کرسی پر باقی رہنے کے لیے، جیسے آج کل کے نیتا کرتے، معصوم لاچار انسانوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیلوں میں ڈال دیتے۔ اگر کوئی حق بولنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے ایڈی لگا دیتے، انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کو لگا دیتے ہیں اور ڈراتے کہ تم سچ مت بولو، تم میری آواز بلند مت کرو ورنہ تم کو جیل کے اندر ڈلوا دوں گا۔ اگر کوئی حق بات کو لے کر آگے بڑھتا اس کا موب لنچنگ کرا دیا جاتا، اس کو جیل کے اندر ڈلوا دیا جاتا۔ کرسی اقتدار پر بڑا نیتا اسی کو مانا جاتا ہے، کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا جو سب سے بڑا قاتل ہوتا، جو سب سے بڑا جلاد ہوتا، جو سب سے بڑا جھوٹا ہوتا، جو سب سے بڑا نفرت پرست ہوتا، آج اسی کو سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں، جو غریبوں کی مدد کے لیے آگے آئے سب سے بڑا لیڈر اور ہمدرد اسی کو مانا جانا چاہیے۔ یہ ہلاکو خان سے پوچھا کسی نے کہ آخر آپ اتنا قتل کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے قتل کرتا تاکہ لوگ ڈریں مجھ سے، میرا رعب باقی رہے اور میں کرسی پر بیٹھا رہوں ایک لمبے زمانے تک۔ ہمارے بھارت میں ہے ایک صاحب جن کے سر پر بال نہیں ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہم سن 2050 تک بھارت کی گدی پر بیٹھیں گے۔ کیا آپ اوپر سے لکھا کر لائے؟ کیا یہ دیش کسی کے باپ اور دادا کی ہے کہ کوئی کہے گا کہ ہم 50 تک یا سن 2080 تک ہم حکومت کریں گے؟ نہیں، یہ دیش سب کا برابر سرابر ہے۔ آپ 100 سال تک حکومت کرو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن غریبوں پر جو اتیاچار ہوتا، مسلمانوں پر ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر جو حملے کیے جاتے، ہمارے مدارس کو جو بلڈوزر سے شہید کیا جاتا، ان ظلموں کو روکنا ہوگا، ان تشدد کو ختم کرنا ہوگا، تبھی آپ پر ایشور کی کرپا اور اللہ کی رحمت ہوگی، آپ 100 سال تک جیئیں گے اور 100 سال تک حکومت کر پائیں گے۔ ورنہ جتنے بھی ظالم بادشاہ ہوئے سب کا خاتمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرعون سے بڑے تم نہیں ہو، نمرود سے بڑے تم نہیں ہو، بلکہ چنگیز خان سے زیادہ طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ تمہارے اندر تو صرف ایک بلڈوزر ہے، ان کے اندر تو 100 بلڈوزر ہوا کرتا تھا ڈرانے کے لیے، تب بھی اللہ نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور آپ ایک دو بلڈوزر لے کر صرف لوگوں کو ڈگ 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 کر کے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مظلوم کی زبان سے اگر آ نکل جائے تو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھل جاتے ہیں، فیصلے پھر اوپر کی طرف سے ہوتے۔ میرے بھائیوں، تو اب یہ چنگیز نے کہا کہ نہیں، میں حکومت قائم کرنے کے لیے میں ڈراتا ہوں، لوگوں کو قتل کرتا ہوں۔ یعنی جب کوئی بادشاہ ملک میں جاتا تھا تو قتل کرتا تھا۔ چائنا کا ایک بادشاہ جب غریب لوگ پانی سے گزرتے تھے تو اس کے پیر کی ہڈی کٹوا دیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ ہڈی کیوں کٹواتے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہڈی اس لیے کٹواتا ہوں تاکہ میں ان کے ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا وہ دیکھ سکوں اور لوگ مجھ سے ڈریں۔ ایسے ایسے ظالم بادشاہ ہوئے۔ ڈرانے کے لیے حکومت، اللہ کے نبی 10,000 لشکر لے کر آئے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا آج بدلے کا دن ہے، آج ابو جہل کے چیلوں کو نہیں چھوڑوں گا، آج بی بی سمیہ کے جسم کے جس نے 2 ٹکڑے کیے اس کو نہیں چھوڑوں گا، بلال حبشی کو تڑپانے والے کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ساتھ یہ نعرہ مت لگاؤ۔ کیوں اللہ کے نبی، کیوں؟ اللہ کے نبی یہ ظالم ہے، انہوں نے مارا ہے حضرت خباب بن ارد کو، ان کی کمر سے گوشت ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے سب یاد ہے، مجھے ایک ایک ظلم یاد ہے، لیکن سنو، ان پر ظلم کرنے نہیں آیا۔ جب اللہ کے نبی مکہ آئے تو مکہ میں آپ نے کیا اعلان کیا؟ معافی کا۔ نبی پر اعتراض کرنے والے، اللہ کے نبی مکہ آئے فتح کرنے، کسی بھی انسان کو نہیں مارا آپ نے، کسی بھی انسان کا قتل نہیں کیا سوائے 9 کے۔
وہ 9 تھے مجرم تھے پہلے سے، ان کو سزائے موت ملنی چاہیے تھی، باقی کسی بھی معصوم انسان کا آپ نے قتل نہیں کیا۔ اگر ہمارے اس دیش کا کوئی انسان دیش مخالفت میں کوئی کام کرے، چین کی یا سری لنکا کی جاسوسی کرے، تو کیا ہمارے بھارت کی جوڈیشری اس کو سزائے موت دے گی کہ نہیں دے گی؟ ویسے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر 9 لوگوں کو ان کو کہا کہ یہ پکڑ کر ان کو لایا جائے، یہ مجرم ہے۔ باقی سب سے کہہ دو، جاؤ ماؤں سے کہہ دو، بچوں سے کہہ دو، بہنوں سے کہہ دو کہ آج محمد ابن عبداللہ آیا ہے، جاؤ مکہ کی گلیوں میں اعلان کرا دو، آج کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جیسے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے والوں کے لیے حضرت یوسف نے معافی کا اعلان کر دیا تھا، آج ویسے ہی محمد ابن عبداللہ معافی کا اعلان کرتا ہے۔ اتنا بڑا سینہ رکھنے والا، اللہ کے نبی چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ کے نبی پر ظلم زیادتی کرنے والوں کو اللہ کے نبی ہاتھ میں ہتھ کبھی ڈال سکتے۔ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا مطلب، اور ہم اسی نبی کی امتی ہیں، اسی نبی کے ماننے والے۔ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، ہم اور آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، کیونکہ اتنے پیارے، اتنے اچھے نبی کہ ہم امتی ہیں۔ میرے بھائیو، میرا وقت بھی پورا ہو چکا ہے، بس 1-2 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خصوصاً ایک پیغام یہ ہے کہ اب ہم لوگ کیا صرف جلسہ کر کے، کانفرنس کر کے ہم نبی سے محبت کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، ہمارے نبی جو جو کام بتائے ہمیں وہ کرنا ہے، جن کاموں سے روکا ہے ہمیں رک جانا۔ پہلے نمبر پر ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی، ہمارے سارے مسلمانوں کو، جتنے بھی خصوصاً نوجوانوں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ کوشش کریں آپ کہ آپ کا 24 گھنٹے کا وقت سنت رسول اللہ کے مطابق گزرے۔ سنت، کھانے میں سنت، سونے میں لیٹنے میں سنت، نماز کی پابندی۔ اگر نماز کی پابندی کرو گے نوجوانوں، فلمیں دیکھ کر سلمان خان، شاہ رخ خان کے دماغ میں گوبر بھر جائے گا، گوبر۔ رات میں بھی جب سو گے تو سپنے میں بھی گھونسا چلاؤ گے ایسے ایسے کر۔ کیوں؟ فلمیں دیکھتے ہیں تو وہی سپنے میں آتا ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نیک بنیں گے تو زیارت رسول بھی ہوگی سپنے کے اندر میں، محمد رسول اللہ کی زیارت کرو گے، دماغ بڑھے گا، برائی سے رک جاؤ گے، کیونکہ نماز کا پیغام یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ خصوصاً نوجوانوں سے کہوں گا کہ جتنی آپ فلمیں دیکھتے ہیں، کون سی فلم آئی، کون سا ٹریلر ریلیز ہوا، سلمان خان کی کون سی فیشن ہے، شاہ رخ خان کے بال کیسے ہیں، اتنی محبت آپ کو اگر نبی سے ہو جائے نا تو اس زمین کے اوپر آپ اللہ کا ولی بن جائیں گے۔ بس کوشش کیجئے کہ ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا 20 منٹ تک چلنا ہے، اچھا ٹھیک کوئی بات 11:20 تک ہمیں بولیں۔ اچھا 11:20 کی 10:20، ہاں چلیے خیر، بہت زیادہ نہیں، 9 ہی منٹ رہ گئے۔ اچھا ایک بڑی دلچسپ بات ہم بتاتے ہیں۔ کچھ زمانہ پہلے ایک وسیم رضوی ہوا کرتا تھا، جو بھی تیاگی صاحب بن گئے۔ انہوں نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں پر الگیشنز لگایا اور یوں کہا کہ قرآن کی یہ آیت غلط،
تو ہم نے کہا کہ بھئی قرآن کی یہ آیت غلط کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں لڑنے کے لیے کہا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اس کا مطلب ہے اے نبی مسلمانوں کو لڑنے کے لیے تیار کرو. کس کے خلاف؟ جو اللہ کے نبی مدینہ آئے ایک معاہدہ ہوا، جو لوگ اس معاہدے کو توڑتے ہیں اس کے خلاف، عام انسانوں کے خلاف نہیں، ہندو بھائیوں کے خلاف نہیں، آدیواسیوں کے لیے نہیں، دلتوں کے لیے نہیں. یہ جو ہمارے ہندو بھائی اپنے دماغ میں بٹھا لیے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں مارنے کی، کاٹنے کی، جنگ کی، وہ ہم کافروں کو، ہم ہندوؤں کو مارنے کی بات کہتے، غلط. ایسا نہیں، کیونکہ یہی پیغام سے یہی چیز ویدوں میں موجود. کیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ تم لڑو، مقابلہ کرو، اپنی جان بچاؤ، چونکہ تم پر ظلم ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے. اتھروید کیا کہتا ہے؟ اتھروید کہتا ہے تم توریت رشتہا، تم توریت رشتہا، تم پر جب کوئی راکشس ظلم کرتا ہے تو اس راکشس کا سر تن سے جدا کر دو. ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایسا کون کیا؟ ایسا شری ارجن نے کیا مہابھارت کے میدان میں. مہابھارت کی جنگ لڑی گئی. کیوں؟ دھرم اور ادھرم کے بیچ تھا. ہمارے نبی بھی اگر جنگ لڑے تو وہاں پر جیسے مہابھارت ضروری تھا اور رامائن یعنی راون سے لڑنا ضروری تھا. ابھی تو ایک فلم بھی کوئی بنی راون کے اوپر، رام اور راون کی لڑائی کے اوپر، بڑا جناب اس کے اوپر واویلا ہوا. جیسے راون سے لڑائی ضروری تھا، جیسے یہاں پر کورموں سے لڑائی ضروری تھا پانڈوں کا، ایسے ہی محمد رسول اللہ کا ابو جہل سے، عتبہ سے، ولید سے، حنظلہ سے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے لڑنا ضروری. لوگوں کے بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ایسے سمجھیے، اگر چائنا ہمارے ملک میں حملہ کرے یا کوئی بھی دیش ہمارے اس ملک میں حملہ کرے تو کیا ہمارا پردھان منتری سوتا رہے گا؟ نہیں، بلکہ ہمارے فوج کے لوگوں کو کہے گا کہ مقابلہ کرو، سامنے ملک والوں کو منہ توڑ جواب دو، کیونکہ ہمیں اپنے اس ملک کی، یہاں کے عوام کی عزت کی، یہاں کے گھر کے اور یہاں کی ساری چیزوں کی حفاظت اور رکشا کرنا ہے. تو اسی طریقے پر اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. اسی لیے کسی بھی انسان کو یہ کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ قرآن غلط ہے. کسی بھی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو جنگیں لڑی گئی ہے، جو آپ علیہ السلام نے تلوار لے کر میدان میں نکلے ہیں،